الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء حمل الآباء مسؤولية الأبناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، آج ہمارے جمعہ کے خطبہ کا موضوع ہے والد کی ذمہ داریاں. مسلمان بھائیوں، بات شروع کرنے سے پہلے میں خود کو اور آپ حضرات کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. آیت کریم کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں وہ بیویاں اور اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں متقی لوگوں کا رہنما بنا دے. معزز مسلمان بھائیوں، بے شک والد کا اللہ عز و جل کے نزدیک بلند مقام اور قدر و منزلت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ووالد وما ولد. آیت کریم کا ترجمہ ہے، اور قسم ہے والد کی اور جو پیدا ہوا. اللہ نے والد کی قسم اس لیے اٹھائی کہ والد کی ذمہ داری اولاد کو رزق کما کر دینے میں اور تربیت صالحہ کرنے میں بہت بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ سائل کل راع عما استرعاه حفظ ذلك ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ. حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ ہر ایک ذمہ دار نگہبان سے اس کی ذمہ داری نگہبانی سے متعلق سوال کریں گے، آیا اس ذمہ داری کو پورا کیا یا ضائع کر دیا. یہاں تک کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا. پس والد اپنی اولاد کا رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے اور ان کے دلوں میں رب تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے. یہ دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنی اولاد کو خیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں. پس اپنی اولاد کو ایسے اعمال کی وصیت کرتے ہیں جو انہیں ان کے رب کے قریب کر دیں اور ان کے دین کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آیت کریم کا ترجمہ یہ ہے، اور ابراہیم اور یعقوب نے اسی بات کی وصیت اپنی اولاد کو کی، اے میری اولاد، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، لہٰذا تم اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا. اور والد اپنی اولاد کی سلامتی اور ان سے تکلیف کے دور کرنے کا ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سلامتی اور اسے ہلاکت سے بچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیا اور اس کی نجات کے لیے اسے دل کی گہرائی سے باپ کی شفقت سے پکارا، یا بنی ارکب معنا. آیت کریم کا ترجمہ ہے، او میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. جی میرے بھائیوں، یہی والد کی وہ محبت اور وہ جذبہ ہے جو والد کو ذمہ داری کی طرف ابھارتے ہیں. اور اسی طرح والد کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والد اپنی اولاد کو زندگی کے تجربات و مشاہدات سے سبق سیکھنے والا اور دوسروں کے ساتھ حسن معاملہ کرنے والا بنائے، اور دینی اقدار اور مسلم معاشرے کی روایات کا خیال کرتے ہوئے والد اپنی اولاد کو زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کا طریقہ بھی بتائے اور شوق بھی دلائے. ایک شاعر کا شعر ہے، وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ مِنَّا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ. اس شعر کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم میں پرورش پانے والے ایسی چیز پر آگے بڑھتے ہیں جس پر ان کے والد نے ان کی تربیت کی ہے. اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ انہیں ہماری سعادت کا ذریعہ بنا، اور اپنے معاشرے کی بقا کے لیے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه اما بعد۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ میرے محترم و مکرم اور اپنی اولاد کے مہربان والد، بے شک ایک والد کی زندگی اپنے خاندان کے لیے عطا ہے، سب کچھ دینا ہے اور اپنی اولاد کے لیے انتھک محنت کرنا ہے۔ والد اپنی اولاد سے محبت کرتا اور ان پر دلی شفقت کرتا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب آپ کے چھوٹے نواسوں میں سے کوئی آتا، آپ اسے اٹھا لیتے، بوسہ دیتے۔ محبت اور رحمت کی وجہ سے اقرا بن حابس نے ایک مرتبہ آپ کا یہ عمل دیکھا تو کہنے لگا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دیکھا اور فرمایا، من لا یرحم لا یرحم۔ حدیث کا ترجمہ ہے، ارے بھائی، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کتنے خوبصورت انداز میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک والد، ایک باپ کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ کیسے اولاد سے محبت کرنا اور اظہار کرنا ہے۔ پس والد اپنی اولاد کے لیے پناہ گاہ ہے اور والد اولاد کے لیے قدوہ ہے، ایسا قدوہ کہ جس کی ہر چیز اولاد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پس ایک سمجھدار والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کے دوران آگے بڑھتی ہوئی زندگی کے مختلف مراحل میں ان کے لیے وقت مخصوص کرے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی بات سنے اور ان کی ضروریات کو پہچانے اور اچھے دوست بنانے پر اولاد کو متوجہ کرے اور اولاد کی مثبت صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرے اور اولاد کی ان صلاحیتوں کو نکھارے تاکہ یہ اولاد ایک مبارک اور مضبوط جڑ والے درخت کی طرح بڑے ہوں، تاکہ وطن ان سے عزت محسوس کرے اور ان کے گھر والے ان پر فخر کر سکیں۔ درود شریف پڑھیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ عرب امارات پر اپنے فضل اور نعمتوں کو باقی رکھ اور اس پر اپنے کرم اور عطا کو زیادہ فرما۔ اللہ ہمارے ولی الامر الشیخ خلیفہ بن زائد اور ان کے نائب اور ولی عہد امین اور امارات کے حکام کو اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ شیخ زائد، شیخ مختوم اور ان کے بھائیوں پر رحم فرما۔ اللہ ان کو جنات الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہ وطن عزیز کے شہداء پر رحم فرما۔ اللہ ان کے اجر و ثواب کو زیادہ فرما۔ اللہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر رحم فرما، جو زندہ ہیں ان پر بھی رحم فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر بھی رحم فرما۔ اللہ ہم سے اور تمام عالم سے اس بیماری کو دور فرما۔ اللہ اس بیماری سے متاثر لوگوں کو شفا نصیب فرما یا مجیب الدعا۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت والی بارش نازل فرما۔ اللہ ہمارا شمار مایوس لوگوں میں نہ فرما۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت والی بارش نازل فرما۔ عباد اللہ اذکروا اللہ العظیم یذکرکم واقیموا الصلاۃ۔